السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم بات کی ہے، ایک اہم اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ شفاف انتخابات کروائیں گے، اور وہ انتخابات جس طرح سے کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز میں نے انٹروڈیوس کروائے تھے، اسی طرح کے انتخابات ہوں گے، کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ گویا وہ یہ اعتراف کر رہے تھے کہ شاید 2018 کے انتخابات بھی دھاندلی زدہ تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم حکومت میں رہتے ہوئے یہ انتخابات کروائیں گے اور پھر اکثریت لے کر بھی دکھائیں گے۔ کیا انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اور انہوں نے ذہن بنا لیا ہوا ہے کہ وہ انتخابات کی جانب بڑھیں گے اور انتخابات کنڈکٹ کروائیں گے؟ انہوں نے کیا کہا، شارٹ دیکھتے ہیں۔ یہ میری حکومت ہے جو پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسے الیکشن کروائے گی کہ جو ہارے گا وہ بھی مانے گا کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوا ہے۔ اس کے لیے ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں، ہم الیکٹرانک ووٹنگ کر رہے ہیں کہ ایسا الیکشن ہوگا جو صرف پاکستان میں ایک دفعہ ہوا تھا 1970 میں، جب سب نے کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ اس کے علاوہ سارے الیکشنوں میں جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ مشینوں کے ذریعے انتخابات کروائے جائیں گے۔ گویا مشینوں کا جو سلسلہ ہے ووٹنگ کروانے کا وہ پوری دنیا میں ایک طرح سے ناپید ہو گیا ہوا ہے اور زیادہ ریلائبل نہیں رہا ہے۔ امریکہ میں بھی مشینوں کے ساتھ انتخابات ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی کچھ اسٹیٹس میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی زیادہ ریلائبل طریقہ کار یا پروسیس نہیں سمجھا جاتا ہے، تو بیلٹ کی طرف تمام دنیا دوبارہ سے واپس آ رہی ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے بی بی سی کو جو انٹرویو دیا تھا اس کی باز گشت ابھی بھی سنائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے عثمان بزدار صاحب کا بھی بڑا اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر فطری اتحاد کا شرازہ بکھر رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے اس سٹیٹمنٹ سے پی ڈی ایم کو کتنا نقصان ہوا ہے، پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا یا پی ڈی ایم کی اوورآل جو پوزیشن تھی وہ کتنی کمپرومائز ہوئی ہے، کتنی کمزور ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد صاحب یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ 30 دسمبر سے 20 فروری تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں جدا ہو جائیں گی۔ مریم نواز صاحبہ کا تاہم یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس پر اعتراض کیا جا سکے یا جو پی ڈی ایم کے ایجنڈے سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ جو دشمن ہیں ان کے اور پی ڈی ایم کے، ان کو ہر طرح کی شکست ہوگی اور وہ ہمیں توڑنے میں ناکام رہیں گے، ان کو ہم کسی بھی طرح سے فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی جانب سے، چونکہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کا جو بیانیہ تھا، جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا، اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس انٹرویو کے بعد اچھا خاصا دھچکا لگا ہے، نقصان پہنچا اور پی ڈی ایم کی بھی پوزیشن کافی کمپرومائز ہوئی ہے۔ یہی بات پہلے بھی اینالسٹ کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ایسی جماعت ہے جس کے سسٹم میں سٹیکس موجود ہیں، اس لیے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر سلپ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا پی ڈی ایم کے پاس اب استعفوں کا آپشن باقی رہا ہے؟ آپس میں جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے یا جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، ان کے لیے آخری آپشن استعفوں کی کلیکشن ہو سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس استعفے جمع کروا دیے جائیں، تو تب یہ ٹرسٹ جو ہے فیکٹر بہتر ہو سکتا ہے ودن دی پی ڈی ایم۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور ترین صاحب کی واپسی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب سے بات کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے یا اداروں نے ان کو کسی قسم کی انشورنس دی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور امریکی انتخابات میں کون لیڈ کر رہا ہے؟ جو بائیڈن نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک لیڈ بھی کر رہے ہیں اور اگلے امریکہ کے صدر بھی وہ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے پینلسٹ ہیں سسی پلیجو صاحبہ، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گی۔ حافظ حمداللہ صاحب سینئر رہنما ہیں جے یو آئی ایف کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ محسن بیگ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں اور جو اندر کی خبریں ہوتی ہیں ان پر گہری نظر ہوتی ہے۔ محسن بیگ صاحب، میں آپ ہی سے شروع کر لیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑا اعلان کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے انتخابات کروائیں گے۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ وہ انتخابات کی جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ان کے ذہن کا تو شاہد صاحب میرا خیال میں ان کو ہی پتا ہوگا کہ کیا وہ سوچ رہے ہیں اور کب الیکشن کا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ اگر حکومت خود تو نہیں کرواتی، نیچرلی الیکشن کمیشن ہے جو ضابطہ اخلاق کو مرتب بھی کرتا ہے اور الیکشن بھی کرواتا ہے، اور الیکشن والا دن جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ الیکشن سے پہلے پری پول جس کو ریگنگ کہتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور سارا کام جو ہے وہ پری پول میرے خیال میں لوگ کرتے ہیں،
تاکہ الیکشن والے دن تو خیر صرف پولنگ ہونی ہے، اس میں تو اگر وہ سسٹم تو اب میرے خیال میں شاید نہ ہو فیوچر میں کہ باکسز اٹھا کے لے جائیں یا کسی کے ووٹ گنتی میں چینج ہو جائیں. لیکن اچھی بات ہے اگر یہ اندیا دے رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن فری اینڈ فیئر کرائیں گے. نیچرلی اگر جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ان کی گورنمنٹ نہیں ہوگی. وہ کب ہوتے ہیں آئی ڈونٹ نو. ماحول کس طرف جاتا ہے 2023 تک یہ گورنمنٹ کر پائیں گے. آپ کو کیوں لگ رہا ہے بیگ صاحب کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے؟ کیا نوبت پیش آئی کہ ان کو یہ بیان دینا پڑا؟ دیکھیں خان صاحب کا پہلے سٹانس یہی تھا کہ شاید ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی 2013 میں 13 میں اور انہوں نے اس کا وہ 4 حلقے بھی مانگے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو میں کہہ رہا ہوں پری پول ابھی گلگت بلتستان میں بھی پری پول کام ہو چکا ہوا ہے. جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، توڑ شوڑ. کس نے کیا ہے؟ یہ تو خیر اب وہ بلاول صاحب کے انٹرویو میں دیکھا انہوں نے کہا جی نام نہیں لینا. تو مقصد یہ ہے کہ میں تو نام نہیں لے سکتا، پتہ سب کو ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ تہیہ کر لیں کہ ایک اچھے لیول پہ کنڈکٹ کر کے آپ الیکشن کروائیں جو جیتے. لیکن پاکستان میں جمہوریت کا نام تو سارے لیتے ہیں، ہے نہیں. اور یہ لوگ ایک پیج پہ کبھی اکٹھے ہوتے نہیں ہیں. اور یہ الیکشن کی جو منوورنگ ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ مل کے کر رہا ہوتا ہے. گاڈ نوز خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے کہ جی میں فری اینڈ فیئر. نیچرلی اگر یہ جنرل الیکشن کی بات کرے تب تو ان کی گورنمنٹ ہوگی نہیں، اور وہ الیکشن کمیشن نے کروانا ہے. وہ کس طریقے سے کنڈکٹ کرواتے ہیں. انہوں نے بات کی ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے شفاف انتخابات کروائیں گے. یہ حافظ حمداللہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا قانون آنے جا رہا ہے حافظ صاحب کہ عمران خان صاحب یا جو موجودہ حکومت ہو، کرنٹ سیٹ اپ ہو، وہ انتخابات کنڈکٹ کروائے؟ ایسا پاسبل ہے؟ ایسا کوئی قانون آ رہا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں عمران خان نے جو اعلان کیا ہے کہ میں الیکشن کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک تو آئین کے مطابق مڈ ٹرم الیکشن کی گنجائش ہے درمیانی مدتی انتخابات کی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جو میں نے تو نہیں سنا ہے، آپ جو فرما رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے الیکشن میں کراؤں گا. تو ایک طرف آپ نے اپنے تمہید میں یہ بھی بات کی کہ الیکشن میں کراؤں گا لیکن وہ امپائر نہیں ہوگا جو ایک ٹیم کے ساتھ وہ ملا ہوا ہو. تو جب یہ خود اپنی نگرانی میں الیکشن کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے. ایک کیس ہے فارم فنڈنگ کیس. یہ وزیر اعظم ہے، اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں. اگر اس میں ہمت ہے، جرأت ہے تو فارم فنڈنگ کیس کھولنے دے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کی پارٹی بھی کل عدم ہو جائے گی. اس لیے ان کے ہوتے ہوئے نہ اس ملک میں الیکشن کوئی تسلیم کرے گا، نہ وہ الیکشن ہے. وہ سلیکشن سے بھی بدتر سلیکشن ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم جو پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں اس کو بحثیت وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. تو پھر یہ کس زبان سے یہ بات کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا؟ پہلے تو یہ اپنی حیثیت عوام سے تسلیم کروائے. آپ دیکھیے اپوزیشن میں 11 جماعتیں ہیں، 11 جماعتوں کی ووٹ ملا کے کروڑوں ووٹ ہے بنسبت ان کے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ تتر بتر ہے، فلانا ہے، یہ اس کی جواب دے کہ ایم کیو ایم ان سے کیوں ناراض ہے؟ آپ کا اتحادی ہے. مسلم لیگ کب کیوں آپ سے ناراض ہے؟ وہ آپ کا اتحادی ہے. آپ خود تتر بتر کی شکار ہے. میجر ساجد اٹک کی جواب دے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کو لگ رہا ہے پاکستان ملک انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے اور عمران خان صاحب نے اس لیے یہ انڈیا دیا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ اگر آپ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم میں بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے بارے میں بات کرتی ہے. جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے موقف یہی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. بلکہ جمعیت علماء اسلام نہیں، 25 جولائی 18 کے الیکشن کے 48 گھنٹے کے اندر تمام پارٹیوں کا آپس میں بیٹھک ہوئی. اس بیٹھک میں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ فیصلہ ہوا کہ ریگ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن اس کا حل ہے. لیکن جب 2-2.5 سال گزر گئے، اس حکومت کی نااہلی، اس کے نالائکی،
اس کی پرفارمنس کچھ بھی نہیں ہے، گڈ گورننس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر اب تو 21 کروڑ عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہو، لہٰذا الیکشن ہونا چاہیے، اس کے بغیر ان مسائل کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو۔ سسی صاحبہ یہ بتائیے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت میں رہتے ہوئے انتخابات نہ صرف کروائیں گے بلکہ اکثریت بھی حاصل کریں گے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ اپوزیشن قبول کرے گی اگر عمران خان صاحب الیکشن کنڈکٹ کرواتے ہیں خود سے اور موجودہ سیٹ اپ کے تحت، اور دوسرا آپ ان کے دعوے کو کتنا صحیح سمجھتی ہیں کہ ان کو اکثریت مل سکتی ہے انتخابات میں؟ پی ٹی آئی کی کسی بھی دعوے کو ہم اس وقت جو ہے سنجیدہ نہیں لے رہے۔ وہ اصل میں پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جو ہے اتنا عوام کا سیلاب و سمندر دیکھ کر وہ سب لوگ جو ہے پریشان ہو گئے ہیں، اور ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ اب یہ معاملہ چل نہیں سکے گا۔ اور ہم تو غیر آئینی کوئی چیز کہہ ہی نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں جدوجہد ہمارا حق ہے، اور اس میں جو ہے ہم رواں دواں ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ رینٹ پڑے، بڑی کوشش کی کہ میکاولین رول لے کر جو ہے پرنسپل وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات کی جائے، اس میں بھی یہ نہیں ہوئے کامیاب۔ ان کے رفقا، ان کے جو وفاقی وزراء، یہ سارے ایک طرف تو وہ دھاندلیوں میں ملوث ہیں گلگت بلتستان میں، وہاں سے ان کو اس طرح ریسپانس نہیں آ رہا۔ پری پول جو بھی ریگنگ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انٹرویو کی بات کرتے ہیں۔ ایس ایس سی پلیجو صاحبہ، اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کس کو کہتی ہے؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ 2018 کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے؟ اگر تھے تو کس کی وجہ سے یہ دھاندلی ہوئی تھی؟ دیکھیں، 2018 میں بالکل بہت سارے ایسے آئے حقائق اور چیزیں جو بالکل انگلیاں اٹھی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تو کہتے ہیں اس سے پہلے کے بھی جو بھی الیکشن ہیں، بہت سارے جو ہے میجورٹی الیکشنز پر وہ جو ہے فنگرز ریز ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے ہی پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن آپ قائم کر لیں کہ اس میں پتہ چل جائے گا۔ ایسا لگ رہا ہے سسی صاحبہ کہ پیپلز پارٹی اپنے پرانے موقف سے، بیانیے سے دستبردار ہو گئی ہے۔ اب تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک انفرادی شخص پر عمران خان صاحب کو لانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، جبکہ وہ سب سے پہلے ورڈ جو اسمبلی میں یوز کیا تھا سلیکٹڈ کا، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا۔ بالکل کیا تھا، اس میں کون سا شک ہے؟ پارلیمنٹ میں سب سے متحرک کردار ہمارا ہے۔ چیئرمین بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر چونکہ نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا اپوزیشن لیڈر جب ٹھیک بھی نہیں تھے یا بیانڈ دا بارز تھے، تو وہ سارا جو ہے 2 سالوں میں سب سے زیادہ متحرک، اگر کوئی بھلے وہ ینگ ہو، سب سے ایج میں چھوٹے ہوں، سارے ایشوز آپ کے انٹرنیشنل یا ایکسٹرنل افیئرس ہوں، آپ کی پالیسی ہو، یا پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کشمیر کی باتیں ہوں، یا انٹرنل آپ کے جو ہے تو لیکن یہ نہیں، وہ والی بات جو آپ کی ہے، تو اس سوال پیپلز پارٹی اپنے اسی بیانے پہ قائم ہے۔ ہم نے جب بھی نام اگر لیے بھی ہوں گے ماضی میں تو ہمارے پاس ثبوت تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اب ایک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ بدلا ہے یا وہی پرانا ہے؟ دیکھیں، ایک کلیئر سی بات ہے، شاید ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ڈی ایم سے نکلیں گے نہیں، لیکن وہ ساری گیم نواز شریف صاحب کے لیے نہیں کھیلنا چاہتے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے نہیں کھیلنا چاہتے۔ ان کے اپنے سٹیکس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اگر فرض کیجئے یہ کل ساری گورنمنٹ گر جائے تو پنجاب میں ان کو کچھ نہیں ملنا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں اگر ہمیں اسی ہی تنخواہ پہ کام کرنا ہے تو ہم کیوں اتنی بڑی دشمنی لے کے ساتھ چلیں اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے۔ بالکل صحیح ہے، اس کا مطلب بیانیہ ان کا بدل گیا ہے، بدلا ہے، دستبردار ہوئے اپنے بیانیے سے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں انڈر ہینڈ جو ہے وہ گفت و شنید جاری ہے ان سے بھی، اور اس میں آنے والے دنوں میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان یا نواز شریف صاحب شاید اکیلے رہ جائیں اور ان کا سٹانس نہ بدلے۔ ان کا سٹانس ذرا سخت ہے اور وہ کسی شاید کمپرومائز میں کسی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، وہ شاید کوئی جو ہے وہ بات چیت نہ کریں انلیس کہ ان کی ڈیمانڈز پوری ہوں جو وہ چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ پیپلز پارٹی شاید بیچ میں کہیں بات چیت کر کے کچھ اپنے لیے، کچھ اپنے صوبے کے لیے اور آنے والے دنوں کے لیے شاید کوئی کمپرومائز کر لیں۔ یہ جو دستبرداری ہوئی ہے، یہ کمپرومائز پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوا ہے، اس کے بدلے میں کچھ ملا ہے، ملے گا؟
دیکھیے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے شاہد صاحب کہ یہ جو بلاول صاحب پچھلے 3 یا 2 ہفتے سے گلگت بلتستان میں بیٹھے ہیں، یہ 3 دن کے لیے گئے تھے. آیا یہ ان کا سٹے لمبا کیوں ہوا؟ ان کو کوئی وہاں پہ پیپلز پارٹی کو کوئی چنک ملنے والا ہے، کوئی شیئر یا پیس آف کیک ملنے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ملنے والا ہے. بالکل اسی لیے جو میں پری پول ریگنگ کی بات کر رہا تھا وہ ہو چکی ہے. مریم بی بی نے بار بار وہاں کہا کہ لوٹوں کا گھیراؤ کرنا ہے، تو اٹ مینز دے ہیو دا انفارمیشن کہ وہاں جو توڑ جوڑ کرنا تھا وہ ہو چکا ہے. الیکشن از اونلی، مطلب میں 15 اکتوبر کی بات نہیں کر رہا جس میں آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، کام پہلے ہوتا ہے. ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ کام پہلے ہو جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کو بڑا چنک ملنے جا رہا ہے گلگت بلتستان میں اس بیانیے سے دستبرداری کے بعد، یا اس کے بدلے میں؟ میرے الفاظ نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. بالکل، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے. محسن بیگ صاحب کے اسی نوٹ پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر سسری پلیجو صاحبہ بھی اس پہ ریسپونڈ کرنا چاہتی ہیں. ان کا بھی جو بھی ریسپونڈ ہوگا وہ شامل کریں گے شو میں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سسری پلیجو صاحبہ ذرا جلدی سے آپ ایڈ کر لیجئے جو بیگ صاحب نے کمنٹس کیے ہیں اس پر، اس کے بعد حافظ حمداللہ صاحب کی جانب جانا ہے مجھے. ہاں، ہر کسی کو حق ہے اپنا تجزیہ یا بات رکھنے کا. وی ایگری ٹو ڈس ایگری، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اے میں ہے اگر، تو اس میں 11 پارٹیز اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ بیٹھی ہیں. ہاں، 26 پوائنٹ جو ریزولوشن ہے جس کی میزبانی بھی ہم نے کی تھی اس اے پی سی کی، اس پر ہم سب یکجا ہیں اور ضرور اس اتحاد کو ہم متحد رکھیں گے. جہاں تک گلگت بلتستان کی بات آئی تو مختصر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چیئرمین بلاول صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم وہ پارٹی ہیں جو یو ٹرن نہیں لیتے پہلی بات، اور گلگت بلتستان صوبے کی بات ہمارے مینیفیسٹو میں ہے، اور گلگت بلتستان کو ہم پرائیورٹی دیتے ہیں. شہید بھٹو ہوں، شہید محترمہ صاحبہ ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں، ہم نے وہ پروجیکٹس بھی دیے ہیں، ہم نے وہ نظریہ بھی دیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. جی آپ نے ایڈ کر دیا. حافظ حمداللہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انٹرویو وہ چلاتا ہے جو کوئی ڈیل پہ یقین نہیں رکھتا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بالکل ٹھیک ہو، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی سسی صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. حافظ حمداللہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انٹرویو اور سٹیٹمنٹ کے بعد پی ڈی ایم کمزور ہوئی ہے، پی ڈی ایم کی پوزیشن کمپرومائز ہوئی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. جیسے کہ محسن بیگ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ شخصیات کا نام لے کر مجھے دھچکا لگا. ایک تو بلاول صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، پیپلز پارٹی کی ہمارے لیے محترم ہے، لیکن کچھ شاید وہ اردو بولنے میں وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، وہ کچھ اور کہہ کے گئے. ایک بات. دوسری بات یہ اگر فرض کرے وہی بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں شاید کہ وہ اتنے امبیشور ہیں کہ ان کو الفاظ کی سنگینی کا یا اس کی سینسیٹیوٹی کا پتہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، اور پہلی بار ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے آدمی نام لے کے الزامات یا تنقید جو بھی ہے الیکشن کے حوالے سے وہ لگا رہے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے دھچکا لگا، مجھے عجوبہ لگا کہ پنجاب سے میاں نواز شریف جیسا آدمی جو اوپر مسلم لیگ کی صدر اور ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ، مجھے دھچکا لگا. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تیسری بات اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ فرض کرے پی ڈی ایم کے اے پی سی میں کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا ہے، شخصیات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ پورے ادارے کو آپ انڈرمائن کرنے کی یا تنقید ہم کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک ذمہ دار پر تنقید ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں اس ذمہ دار کو آپ اسٹیبلشمنٹ سے الگ نہیں کر سکتے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس ذمہ دار سے الگ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں بلاول نے جو کچھ کہا اس میں اور میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ الفاظ کی ایر پیر کرتے ہیں، وہ تو بلاول صاحب تو نواز شریف صاحب سے ثبوت مانگ رہے ہیں. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے ان کے نام سن کر دھچکا لگا اور یہ ان کی اپنی رائے ہے. دیکھیں شاہد بھائی، میں ایم ایل این کا نہیں ہوں، نہ میں اس کا ترجمان ہوں، نہ اس کی پارٹی کا ہوں، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 بار وزیر اعظم رہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس شواہد اور ثبوت موجود ہوں. لیکن
بہترین یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں بلاول کے موقف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں کہا، اس میں پی ایم ایل این والے اچھی طریقے سے تبصرہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آپ مجھے صرف یہ بتائیں بلاول کے اس اسٹیٹمنٹ سے حکومت کو ریلیف ملا ہے؟ حکومت بڑے شادیانے بتا رہی ہے۔ دیکھیں حکومت جو ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب حکومت کی مثال آپ کو میں بتا دوں، وہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ جیسا ہے۔ حکومت کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ کسی خاتون کی شادی ہوئی تھی، اس کو اونٹ پہ سوار کیا ہوا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ کہاں شادی ہوئی ہے، انہوں نے کہا مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ میری شادی کہاں ہوئی اور کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ حکومت کو کچھ حکومت چلانے کی نہ سمت معلوم ہے، نہ رخ معلوم ہے کہ میں کیا کروں، کیا کہنا چاہوں۔ اس کو کہیں سے سہارا ملنے کی ضرورت ہے۔ وہ کبھی کبھار نیب کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے، کبھی کبھار فوج کو استعمال کر کے اس کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے، کبھی سپریم کورٹ۔ حکومت کو ریلیف ملا ہے اس انٹرویو کے بعد کہ نہیں؟ میں میرے خیال میں میں کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کا جو اعلامیہ ہے 26 نکات کا، بلاول اور پیپلز پارٹی اسی پر قائم ہے، حکومت کو کوئی ریلیف نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سسی پلیجو صاحبہ، سارے تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے اس انٹرویو کا پی ڈی ایم کو نقصان ہوا ہے، نہ صرف نقصان ہوا ہے بلکہ حکومت کو اچھا خاصا ریلیف ملا ہے۔ آپ نے حکومت کو این آر او دے دیا ہے پی ڈی ایم کو کمزور کر کے۔ کوئی کمزور نہیں کیا ہم نے، اور بی بی مریم صاحبہ کی بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہماری اپنی ایک سیاسی سوچ ہے، 26 پوائنٹس کو بالکل اس میں تو کہیں بھی ہم نے رکنا نہیں ڈالا، ڈینٹ نہیں ڈالا، اس سے ہم یو ٹرن نہیں لیا ہے۔ اور چیئرمین صاحب کی بات صحیح ہے کہ بھائی میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کے تجربات، ان کی آبزرویشن، ان کا اپنا ایک ہے رائے، اور وہ ان کی اپنے حوالے سے ایکسپریشن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ہے وہ سب پہ ہاں۔ اچھا شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 دسمبر سے 20 فروری تک پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور پی ڈی ایم کے ساتھ بھی نہیں کھڑی ہوگی۔ مجھے اس پر تھوڑا سا بات کرنے دیں جی فرمائیے۔ کہ شیخ رشید صاحب ایسے انومان، ایسے خدشات تو نہیں کہوں گی کہ بڑے فنی اور انٹرسٹنگ ان کے آبزرویشن بعض اوقات ہوتے ہیں، تو لیکن ان کی جو کبھی دسمبر کی لائن دے دیتے ہیں، کبھی کیا، تو کبھی کبھی تکا لگ بھی جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا کوئی بھی انہیں خوشی ملنے والی نہیں ہے۔ ہم نے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ رشید صاحبہ مجھے کنکلوڈ کرنا ہے، 2-3 منٹس رہ گئے ہیں، میں آپ کی طرف بالکل آتا ہوں۔ ترین صاحب کی واپسی ہوئی ہے، محسن بھائی بتائیے کیوں واپسی ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب سے معاملات طے ہو گئے ہیں، ناراضگی ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ترین صاحب کے اوپر جو کیسز بنے 83 شوگر ملے ہیں، اس میں صرف 3 جہانگیر صاحب کی تھیں۔ میں جتنا ان کو جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کاروبار میں آپ کوئی چیز نہیں نکال سکتے۔ واپسی کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، معاملات طے پا گئے؟ میرے خیال میں کہیں سے ایشورنس ضرور آئی ہے، ورنہ وہ واپس نہ آتے۔ وہ واپس آتے۔ حافظ حمداللہ صاحب، ترین صاحب مطلوب ہیں ایف آئی اے کو بھی اور نیب کو بھی، اپوزیشن خاموش ہے، کیوں ہے؟ دیکھیے اپوزیشن کیوں خاموش ہے؟ اپوزیشن جب ترین صاحب گئے تھے اور ایف آئی اے کی رپورٹ کے نتیجے میں جو انہوں نے کہا کہ اس میں کون کون انوالو ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ لندن پہنچ گئے، 7 مہینے کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں۔ میں تو محسن صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ وہ کسی گارنٹی اور گارنٹر کے نتیجے میں گئے بھی کسی کے کہنے پر اور آئے بھی کسی کے کہنے پر، نہ اپنے مرضی سے گئے تھے نہ اپنے مرضی سے آئے، گئے بھی اشارے کے نتیجے میں اور آئے بھی اشارے کے نتیجے میں۔ اپوزیشن عدالت جائے گی کہ ان کو گرفتار کیا جائے چونکہ وہ مطلوب ہے؟ میرے خیال میں اگر یہ انوال ہے چینی اسکینڈل میں، پھر تو نہ اپوزیشن کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی، اسی رپورٹ کی بنیاد پر نیب خود پکڑ دے کر شروع کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سسی پلیجو صاحبہ، ترین صاحب کے ایشو پہ خاموش کیوں ہیں؟ عدالت جائیں گے کہ ترین صاحب کو پکڑا جائے؟
इस वक्त हमारा फोकस गिलगित बल्तिस्तान और पीडीए में है, लेकिन तरीन साहब के हवाले से बात करते रहे हैं। तरीन साहब जो उनके अपने हैं, उनको इनके इस चीज से साबित होता है जो भी लोग उनके मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व हैं उनको तो रिलीफ ये छुप छुपा के दे रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। असेंबली में उठाएंगे उनका इशू कि नैब को भी मतलूब है, लेकिन अपोजिशन रहनुमाओं को तो नैब उठाकर ले जाती है इंक्वायरी की स्टेज पर। तरीन साहब खुलेआम फिर रहे हैं, उनके खिलाफ FIA की रिपोर्ट भी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। मुझे बात आप मेरी पूरी तीनों सवाल मेरी आपने नहीं करने दी। अच्छा जी। हम उठाते रहे हैं, हमने बिल्कुल जो उनकी लिस्ट है, जिन ये 2 सेट बने हुए रूल्स के, एक हमारे लिए कटड़े में हमारे सारे लोग खुर्शीद शाह साहब हों, दूसरे हों, और एक तरीन साहब जैसे लोगों के लिए उनका एक सेट है। और दूसरी चीजें मुख्तसर में कहूंगी कि मोहसिन साहब बिल्कुल उनकी अपनी राय हो सकती है, मैं उनकी राय से बिल्कुल एग्री नहीं करती। पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी मैनिफेस्टो अपने जो मंशूर के हिसाब से सियासत कर रही है, और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि सबूत मांगे। हम तो कहते हैं ट्रुथ कमीशन जो है वो बनाई जाए, उसमें सारे फैक्ट्स आने चाहिए, उसमें कौन डरता है। और जो PDMA की तहरीक हमारा हक है, अभी से ये आप PTI के धरने क्यों नहीं याद करते, जिसमें यहाँ तो एक गमला भी नहीं टूटा। हमने बिल्कुल ठीक हो जो है कि हाँ लाखों लोग जरूर आए, लाखों लोग आए, हमने जो है, लेकिन वो लोग जोक दर जोक खुद पीसफुली हमारे साथ महंगाई और दूसरी शो भी शामिल हुए। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। होते हैं सरसी पलीजो साहिबा, हाफिज अहमदुल्ला साहब, मोहसिन बेग साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अमरीकी इंतखाबात पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं और कहा जा रहा है जो बाइडन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं डेमोक्रेट्स के, उनको बढ़तरी अभी तक हासिल है। ताहम हतमी नताइज अभी आने में कुछ और वक्त भी लग सकता है, कुछ और दिन भी लग सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रंप धांधली के इल्जाम भी आयद कर रहे हैं। डॉक्टर आदिल नजम साहब बैनुल अक़वामी अमूर के बाहर हैं और अमरीकी इंतखाबात पर भी गहरी नजर रखे हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर आदिल नजम साहब, मुझे ये फरमाइए, ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और किस तरह से ये प्रेसिडेंट को वोट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज जो है एक ज़माने में तो एक बड़ी असली चीज़ होती थी। मतलब ये कि जब अमेरिका शुरू हुआ 200-250 साल पहले, तो क्योंकि कम्युनिकेशन भी नहीं थी और हर एक के पास वोट भी नहीं था एंड सिस्टम भी फ़र्क था, तो उन्होंने ये किया कि जनाब आप अपने इलाके में जो है एक शख्स को इलेक्ट करेंगे, वो शख्स जो है वो आपके इलाके का, आप सारों का इलेक्टर बन जाएगा। और फिर वो जो अशखास हैं हर स्टेट से जो है सीधा 15, 12, 25, 40 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्टेट, वो जमा होके जो है सदर का इंतखाब करेंगे। एक ज़माने में पाकिस्तान में भी तकरीबन, नॉट एग्जैक्टली लेकिन तकरीबन इस किस्म का सिस्टम होता था, किया था अयूब खान साहब ने, जिसको कहते थे बेसिक डेमोक्रेट्स। और अगर आप सोचें तो जिस तरह हम सेनेट इलेक्ट करते हैं वो भी इसी किस्म के प्रिंसिपल पे है कि सेनेट के लिए जो इलेक्टरल कॉलेज होता है वो कौमी और सूबाई असेंबली, और किसी स्टेट में इलेक्टर्स अगर किसी पार्टी के ज्यादा हो जाते हैं तो सारे वोट्स जो हैं वो एक कैंडिडेट को मिल जाते हैं। जी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब इसमें ऐसा नहीं है कि हर इलेक्टरल वोट जो है, अगर एक स्टेट में एक को 60% वोट मिले दूसरे को 40, तो इलेक्टरल वोट जो है वो 60 और 40 नहीं डिवाइड होंगे, 100 के 100% जो है वो जिसने भी स्टेट जीती उसको मिल जाएंगे। तो ये एक इसमें इस किस्म की सिस्टम है, क्योंकि बड़ा मुल्क है 50 स्टेट। अच्छा, लेकिन अमरीकी इंतखाबात के नताइज अभी तक वाजे हो सके हैं? जो बाइडन जीतने जा रहे हैं, जीत गए हैं, क्या स्टेटस है अभी? लगता यही है, लेकिन उसका ताल्लुक जो है सिर्फ इलेक्टरल वोट से नहीं है। लगता यही है कि इस वक्त जो है तकरीबन आप समझ लें कि 5 स्टेट्स जो हैं उस पर फैसला रह गया, क्योंकि वो तमाम जो हैं बिल्कुल नेक टू नेक हैं, उसमें आधे % का, 1% का, 1.5% का फर्क है। तो और क्योंकि अभी तक वोट सारे काउंट नहीं हुए, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, हमेशा ऐसे होता है। फर्क सिर्फ ये है कि इलेक्शन इतनी क्लोज है, कोई चीज फर्क नहीं है पिछली इलेक्शन से, कि इलेक्शन इतनी क्लोज है कि जब तक आखिरी वोट नहीं काउंट होगा, अगर तो इलेक्शन क्लोज ना हो तो 80% वोट पे भी पता लग जाता है कि यार फलाना जीत गया। और बाकी स्टेट्स में ऐसा ही हुआ है। इन स्टेट्स में अभी तक तमाम वोट काउंट नहीं हुए और क्लोज इतनी है कि इंतजार है। लेकिन इस वक्त लग यही रहा है कि बाइडन साहब जो हैं, ना सिर्फ उनका पलड़ा भारी है लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीतना। मसलन बाइडन साहब अगर सिर्फ एक बड़ी स्टेट जो है पेंसिल्वेनिया जीत जाते हैं तो उनको जीत हो जाएगी, लेकिन ट्रंप साहब के लिए अब तकरीबन जो है ये एक स्वीप करना होगा जिसमें पेंसिल्वेनिया उनके लिए लाजमी है
और दूसरी कम से कम 2 और स्टेट की भी उठानी होगी। तो उस लिहाज से लगता ही है कि बाइडन साहब जो है वो ही जीतेंगे। और खबर इसलिए बन गई है कि ट्रंप साहब जो है वो जिद पे आ गए कि मैं नहीं खेलना। अच्छा, अभी तक जो बाइडन कितने इलेक्टोरल वोट स्कोर कर चुके हैं? ये डिपेंड करता है जी, और इसीलिए देखें अभी तक तो एक भी नहीं किया। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम जब बाहर दूसरे मुल्कों में देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जी इतने वोट हो गए इतने हो गए। अभी तक जो भी हमने सुना है वो जो न्यूज चैनल्स की प्रोजेक्शंस है, तो असली रिपोर्ट तो तब आती है ना जब स्टेट का जो इंतजामिया है वो बाजी में भी तो डॉक्टर साहब ऐसा ही होता रहा है। हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, होता ही है कि अभी जो है वो प्रोजेक्शंस है। तो ऑफिशियल रिजल्ट्स जो हैं वो दिसंबर से पहले किसी इलेक्शन में नहीं आते, लेकिन जो प्रोजेक्शंस हैं उसके लिहाज से 253 वोट्स जो हैं वो बाइडन साहब के सामने यकीनन है। और कुछ लोग 264 की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने एरिज़ोना को काउंट कर लिया, लेकिन बेसिकली जो है वो आप 253 तो तकरीबन पक्के हैं, अब उनको जो है बाकी चाहिए। जो बाइडन पाकिस्तान के लिए कैसे बेहतर हो सकते हैं, और कश्मीर के हवाले से कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वही जो बाइडन का भी है। नहीं, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो तो सिर्फ पाकिस्तान का ही है। आई होप कि जो बाइडन का हो, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में बाइडन साहब पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो बड़े ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रम्प। वो ना सिर्फ पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़ना चाहते भी हैं, सीखना भी चाहते हैं। ही नोज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री वगैरह, लेकिन आखिरकार वो अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, पाकिस्तान के नहीं होंगे। उनका मौक़िफ़ सिर्फ वही होगा जो अमेरिका का होगा और अमेरिका के लिए बेहतर होगा। और उस हवाले से वो यही सोचेंगे कि अच्छा जनाब, भारत जो है वो एक बड़ा मुल्क है। यकीनन एक मौका हर नए प्रेसिडेंट से मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सोचना कि ये वाला अच्छा होगा या वो वाला अच्छा होगा बिल्कुल गलत इसलिए भी है कि इन दो प्रेसिडेंट्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कोई फर्क नहीं। कश्मीर के हवाले से वो सपोर्टिव हो सकते हैं, या जो कश्मीरियों का मौक़िफ़ है सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से, उसमें हमें कोई सपोर्ट बाइडन से मिल सकती है? देखिए, सपोर्ट तो उससे कश्मीरियों से आएगी। कश्मीर का मसला अगर जिंदा रहा है तो ना वो अमेरिका ने कभी रखा है, ना भारत ने, शायद पाकिस्तान ने यकीनन कोशिश की है, लेकिन असल तो वो कश्मीरी रखते हैं ना। तो मेरे ख्याल में ये सोचना कि बाइडन साहब बड़े कश्मीर परस्त हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। नहीं, और क्योंकि ये आर्गुमेंट लिया जा रहा है, डॉक्टर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि कश्मीर के हवाले से उन्होंने जो स्टेटस इन्वोक हुआ था आर्टिकल 370 का और 35 का, उस पर उन्होंने कश्मीर को सपोर्ट किया था और इंडिया की मुखालफत की थी। तो उस आर्गुमेंट को लेकर कहा जा रहा है कि कश्मीर के लिए शायद वो सपोर्टिव होंगे। हाँ, दिल को खुश रखने के लिए अच्छा ख्याल। अगर दिल खुश होता है तो जरूर ऐसा सोच लें, लेकिन यकीनन उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। देखें, वो डेमोक्रेट हैं, जनरली वो ह्यूमन राइट्स के बारे में, लेकिन ये कहना कि वो इंडिया का जो एक्शन है उसके खिलाफ थे इसलिए पाकिस्तान के साथ हैं, ये तो मेरे ख्याल में खाम ख्याली होगी ना। ये तो वो जो एक अंदाजा है कि जी जो उसका दुश्मन है वो हमारा दोस्त है, ऐसा नहीं है। भारत जो है, भारत और अमेरिका करीब रहेंगे, और इसलिए नहीं रहेंगे कि कश्मीर का मसला है, वो तो इसलिए करीब रहेंगे और करीब आते रहेंगे इसलिए कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो चीन के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। राइट, सो आई थिंक एक मौका जरूर है पाकिस्तान के पास कि अपना मौक़िफ़ लगाए, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि जी बाइडन आ गए, वाह वाह, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, तो फिर 70 साल में एक बार हल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।